اچھا غالب صاحب، اب جو ہے میں دوسرا سوال ہے کیا، یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ غالب صاحب ایک حدیث ہے آپ کے سنن ابو داؤد کا ہے یہ 3971، کیا آپ سنن اگر ابی کھول داؤد، سکیں؟ ہاں ابھی جی ڈھونڈ رہے ہیں 3971. جی میرا خیال ہے مجھے جانی مانی لگ رہی ہے. جی، یہ وہ ریڈ ویلویٹ والی ہے. نہیں یہ تو ڈائلیکٹس آف قرآن والی ہے. نہیں تو یہ ہاں جو اچھا. The verse and no prophet could ever be false to his trust was revealed about red velvet. جب رسول اللہ پہ لال رنگ کا کپڑا چوری کرنے کا الزام لگا تھا تب یہ نازل ہوئی تھی، ہے نا؟ جی 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 تو When it was یہ found missing on the day of Badr, some people said perhaps the messenger of Allah has taken it. So Allah, the exalted, sent down, and no prophet could ever be false to his trust. To the end of the verse, Abu Dawud said in the word of Yaghula, the letter Ya was short vowel A. اچھا تو یہ وہ ہے جس کے اندر رسول اللہ کے اوپر الزام لگا تھا چوری کا، صحابہ نے لگا دیا تھا اصل میں. جی جی تو وہ غالب یعنی صاحب کہ عمران خان تو سنت پہ عمل کر رہا تھا رسول کی، یہ توشہ خانہ پھر ایویں ہی بیچارے کو پکڑ دیا. تسی تے عمران خان دے فین نہیں سو ڈاکٹر سر صاحب؟ میں تے ہجے بھی فین ہے، میں مرتے دم تک میرے خون کے آخری جو لہو کے قطرے تک اور جو ہے نا پھر میں آپ نیچ کو کے بتائیں گے عمران خان جیل میں چکی پیسنگ وہ والا کام شروع ہونے والا ہے. سر بس دیکھ لیں غالب ہم صاحب ٹینکوں کے سامنے لیٹنے کے لیے تیار ہیں، بس ٹینک پلاسٹک کے ہوں کھلونوں کی دکان میں غالب صاحب تو ہاں جی غالب صاحب اب جی اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ جو آج ان تک کے سب سے بہترین انسان ہوئے ہیں، ان کے کمپینین، ان کے صحابہ جو جن کا ایمان سب سے مضبوط تھا، اگر وہ لوگ ان پر شک کر رہے ہیں، ان کو مطلب ایسا الزام لگا رہے ہیں، تو ان کا ایمان کیسا رہا؟ صحابہ لوگ میں تو اشرا مبشرہ ہیں، 10 لوگوں کو جیتے ہاں جی جنت میں بشارت کی خبر دے دی جاتی ہے، اور ایسے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور خود رسول اللہ پر جو 1,24,000 نبیوں میں سب سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے اوپر ایسا الزام لگ رہا ہے، تو یہ کیا یہ حدیث والوں نے ان کا کیا کریکٹر اسیسینیشن کرنے کا ٹیکہ لے لیا تھا؟ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں سب آپ لوگوں کے ساتھ میں رہ کر جب یہ ہم لوگ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیثوں پر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، تو ایسی ایسی یہ چیزیں نکل کر آتی ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی رائے بتائیں. دیکھیں یہ اگر ان کی حدیثوں کو صحیح مان لیا جائے کہ یہ بالکل صحیح انہوں نے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں دیکھیں رسول اللہ نے تو بہت سے لوگوں کو جب وہ اپنے ساتھ ملایا تھا تو وہ پولیٹیکل کانٹریکٹس کی بیس پہ ملایا تھا کہ ایک اوس و خزرج کے سردار مسلمان ہو گئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لوگ رسول اللہ کو ایز اے نبی کے بجائے ملٹری لیڈر کے دیکھتے تھے، تو وہ ڈر کے تو ان سے شاید رہتے تھے، مگر دل میں عزت رسول اللہ کی کتنی کرتے تھے یہ ہمیں بار بار نظر آ جاتا ہے کہ ابو سفیان دل میں کتنی عزت کرتا ہوگا جس کے خلاف رسول اللہ نے نہ صرف جنگ لڑی، اس کے قریبیوں کو قتل بھی کیا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ نا؟ تو یہ جی باتیں جی جی غالب بات جی یہ ہے سر. کہ یہ تو حدیث ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ منکرین حدیث تو اپنی جمناسٹکس کریں گے، ٹھیک ہے، ہاں مگر یہ بہرحال کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. آپ دونوں کو ملا کے پڑھیں پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بات کیا. اب 3161 نکالے ذرا، جو یہ آیت ہے 3161 آل عمران کی 161 ذرا نکالیں، تاکہ میرا مطلب جو قرآن کو مانتے ہیں کم سے کم وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے. یہ جس آیت کی بات ہو رہی ہے نا، ہاں جی سر، یہ 161 یہ آ گئی. اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا خیانت کریں، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز خدا کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے یہ گا اور بے بہت انصافی گما نہیں کی کے جائے بات کر رہے ہیں. سیدھی بات کریں، وما کان گی. للنبی ان یغلا ومن یغلل یاتی بما غلہ یوم القیامتی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے لیے پراپر نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے چوری چھپے کوئی مال چوری کرتے. یہ ہاں مطلب ہے اس کا. ہاں اب انگلش کی جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ شاید مجھے بہتر لگ رہی ہے، ذرا پڑھیں انگلش کی ہاں ٹرانسلیشن.
It is inconceivable that the prophet would ever dishonestly take something from the battle gains. हाँ इसने किया, हाँ, उर्दू वाले ने तो ये सत्यानाश किया है। उसने पता हाँ। नहीं क्या खयानत कर, वो बेसिकली तर्जुमे में खयानत कर गया, जो खयानत का लफ्ज हाँ। इस्तेमाल करके ना वो तर्जुमे में खयानत कर गया, ये बड़ा क्लियर है। अच्छा, अब बात ये है कि ये बात करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका मतलब है कि लोग कोई कह रहे थे, अब आपको वो हदीस ठीक लगने लगेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जब कि कोई बात कह रहा था कि नबी ने माल गनीमत में से कोई चीज चोरी की है, किसी ने कही है, इल्जाम लगाया, तो फिर ये जो हमारे कॉलर हैं इनका सवाल बिल्कुल ठीक हो जाता है कि वो जो सहाबा कराम जो कि प्राइमरी रेसिपिएंट्स थे ऑफ द मैसेज और मैसेंजर के कंपेनियंस थे, वो भी ऐसी बात कर पा रहे थे। यानी अगर इतनी ही अच्छी रेपुटेशन थी तो वो उनको तो कभी ये एंटरटेन ही नहीं करनी चाहिए थी पॉसिबिलिटी ना, जिसके नतीजे में ऐसी आयत डालनी पड़े। तो है तो ये आई थिंक आई ओपनर, ये वर्स और वो हदीस दोनों मिल के इकट्ठा पढ़े, आई ओपनर। तो रसूल अल्लाह पे चोरी का इल्जाम लगा था, उसके जवाब में हदीस भी है और उसके जवाब में आयत भी है। तो ये आप देख लें। अब सहाबा अगर तो वाकई वो इंसान थे या फिर वाकई वो रसूल अल्लाह पे ईमान रखते थे, तो अगर किसी ने ये कहा कि रसूल अल्लाह ने चादर उठाई है, तो क्या उसने बगैर देखे ही क्या दिया होगा? हो सकता है किसी ने देख ही लिया हो, क्या पता रसूलुल्लाह ने उठाई हो सकता है हजरत आयशा के लिए लाल चादर लेके जाना चाह रहे हो, क्या पता। हो सकता है उसे अंडरगारमेंट बनाने हो हजरत आयशा के। वेलवेट की क्वालिटी अच्छी। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कुछ बहुत ही करंट है पंदे हो, छाड़ दिया करो यार। ये गाना उसी पे बना है, चोली के पीछे क्या है? हाँ मुझे तो लगता है ऐसे ही है। चलिए ठीक है मुन्ना भाई, फिर हम एंड करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।